بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن رکھو ادھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کائنڈلی لنک تو شیئر کر دیں، جن کے پاس شو ہو رہا ہے مجھے واٹس ایپ کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قاف، آیت نمبر 16۔ جن کے پاس پہلے والی اسائنمنٹس ریٹن فارم میں اویلیبل ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کائنڈلی اپنی اسائنمنٹ یہاں نیچے ٹائپ کر دیں۔ 3 سے 4 ورڈز تھے، ان کے ترجمے کے حوالے سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ سورۃ قاف کا
کلائمیکس سمجھ لیجئے کہ اس کی سب سے اہم، سب سے ضروری، سب سے ہلا دینے والی، اور انسان کے نا کچھ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں، کچھ باتوں پہ انسان بہت زیادہ نصیحت حاصل کرتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے، اور وہ باتیں اس کی زندگی بدل کر رکھ دینے والی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے آج کے اس سلیبس کا، اس کورس کا عنوان بھی انہی باتوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس لیے یہ زیادہ ضروری ہے۔ کچھ دوست نیچے سلام کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ، جو وسوسے ڈالتا ہے، بھی ساتھ اس کے، نفس، اس کا نفس، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو اس کا نفس اس کو وسوسے ڈالتا ہے ہمیں وہ سب معلوم ہے۔ وَنَحْنُ، اور ہم، اقرب، قریب ہیں، الیہ، اس کے، من حبل الورید، اس کی شہرک سے بھی زیادہ۔ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جو اس کا نفس اس کو وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے، اور ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان، جب لیتے ہیں، المتلقیان، دو لینے والے، عن الشمالی، عن الیمینی، رائٹ سائڈ سے، وعن الشمال، اور بائیں جانب سے، قعید، بیٹھے ہوئے، الرٹ۔ جب دو لینے والے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب سے ایک بائیں جانب سے، جو کہ الرٹ بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول، نہیں نکالتا کوئی بات، الا مگر لدیہ، اس کے پاس، رقیب، ساتھی ہے، عتید، تیار۔ انسان اپنے منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر اس کی بات کو لکھنے کے لیے الرٹ اور تیار ساتھی موجود ہیں، مراد فرشتے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور آئی سکرت و سختی، الموت، موت کی، بالحق، کی حق کے ساتھ۔ ذَلِكَ، یہ، ما كنت، جو تھا تو، منہ، جس سے، تحید، بھاگتا۔ اور بے شک موت کی سختی حق کے ساتھ اس پر آ جائے گی، یہ آئے گی، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور یہ ہے وہ وعید کا دن۔ انشاءاللہ اگلی آیت اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے ہم نے آج کی آیات کے پورشن میں سے ایک پورشن پہلے بھی ایک کلاس میں پڑھا ہوا ہے؟ ہاں جی، نوح کی قوم، رس والے، کنویں والے، ثمود، عاد، فرعون، برادران لوط، ایکا والے، تبہ کی قوم۔ ماشاءاللہ، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ ہاں جی، یہی اسائنمنٹ میں نے ذکر کی تھی کہ اگر آپ ان اقوام کے نام یاد کر لیں تو یہ آپ کے ذہن میں تجسس بھی رہے گا اور یہ سٹوری ریپیٹ بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ کائنڈلی باقی بھی جن احباب نے یہ اسائنمنٹ اگر لکھی ہے تو آپ ضرور اس کو یہاں کاپی پیسٹ کر دیں۔
ہاں جی، یہ کچھ مجھے پرسنل میں ریسیو ہو رہے ہیں واٹس ایپ پہ، ان کا بھی شکریہ جی، جزاک اللہ خیرہ۔ آج کی کلاس کے اینڈ پہ انشاءاللہ اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ وہی عنوان چل رہا ہے جی کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ایک دفعہ بنا دیا ہے، لہٰذا اب دوبارہ بنانا، دوبارہ پیدا کرنا ایک انتہائی مشکل اور عجیب مرحلہ اور مشکل کام ہے۔ یہ ہے جی انسان کی سوچ۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم تو اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں۔ اب سورۃ ملک کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ بھلا وہ اللہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ تو اللطیف باریک بین الخبیر بہت خبردار ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کر دیا ہے، کیا اس کا مشکل ہے تمہارے خیالات کو جاننا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ الورید دل سے نکلنے والی رگ جس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا بہت ساری جگہ ذکر ہوا ہے، لیکن ڈفرینٹ ورژنز میں، ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں، اور اس کا نام دل کے اندر جا کے یا دل کے قریب جا کے اس کا نام وتین ہے۔ جس طرح یہاں الورید ہے وہاں پہ وتین ہے۔ جیسے سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم اس کی جان کی رگ کاٹ دیتے ہیں۔ اور یہاں اس طرح یہ اس کا مراد ہے جی، یہاں سے مراد ہے کہ ہم انسان کی شہرک کے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں۔ انسان کس طرح بھول گیا کہ اللہ رب العزت اس کے معاملات کو، اس کو نہیں جانتا، بلکہ اللہ رب العزت تو اس کی ایک ایک بات کو بہت اچھے سے جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، اس کی کیا سوچیں ہیں، کیا اس کی نیت ہے۔ اس لیے تو فرمایا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ اور یہاں پر بہت ساری ایک اور بحث بھی ہے کہ جی گیرزن سکول میں ہی ہیں، یہاں سے پہ ایک اور بحث بھی ہے کہ کیا فرشتے اس کی شہرک کے قریب ہیں یا اللہ رب العزت قریب ہیں۔ یہ تھوڑی سی بحث اس حوالے سے بڑی لمبی ہے، اور اس کی ڈیٹیل اللہ رب العزت نے توفیق دی تو سورۃ حدید میں پڑھیں گے۔ لیکن یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات تو کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم عقیدے کا سوال ہے کہ اللہ رب العزت کہاں موجود ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کہاں موجود ہے؟ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انسان کی شہرک کے بھی قریب ہیں، تو مطلب کیا اللہ رب العزت ہماری شہرک کے بھی قریب ہیں؟ تو اللہ رب العزت کی ذات کدھر ہے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہاں جی اپنے عرش پر موجود ہے۔ ہم میں سے بہت سارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت، ہم نے بچپن میں ہم نے بھی یہی دیکھا، سنا، سمجھا، پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ معاذ اللہ، اللہ رب العزت کا علم اور دسترس ہر جگہ موجود ہے، لیکن الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان وہ ذات ہے جو اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک لونڈی لائی گئی، اور صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا ایمان چیک کر لیں، اگر تو یہ ایمان والی ہے تو میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، این اللہ، یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت کدھر ہے؟ تو نبی وہ کہنے لگی، فی السماء، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر موجود ہے۔ تو فرمایا اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، یہ مومن ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی دسترس، وہ سب چیزیں ایسے جیسے ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ما یلفظ من قول اذ یتلقی المتلقیان، جب لیتے ہیں دو لینے والے، عن الیمینی دائیں جانب سے، وعن الشمال اور بائیں جانب سے، قعید بیٹھے ہوئے۔ جب دو لکھنے والے لکھتے ہیں، اب دو لکھنے والوں سے کیا مراد ہے جی؟ اللہ رب العزت کے دو فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دائیں اور بائیں بٹھائے ہیں، وہ دو فرشتے جب ہماری ایک ایک بات لکھتے ہیں، ایک دائیں جانب سے ایک بائیں جانب سے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اور بے شک تم پر مقرر ہے دو محافظ فرشتے، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، یعلمون ما تفعلون، وہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ بے شک تم پر دو فرشتے مقرر ہیں اور وہ ہر وہ بات جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، قیامت والے دن اللہ رب العزت انسان کے اعمال نامے کی کتاب اس کے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی، اس کے سامنے اعمال نامے کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ پڑھ اپنے اعمال نامے کی کتاب۔ عزیز سامعین اور دیگر سب احباب، ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے اعمال نامہ کی کتاب خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم وہ کام کریں جو دایاں فرشتہ لکھنے کی کوشش کرے، یا وہ کام کرے جو بایاں فرشتہ لکھنے کی کوشش کرے۔ بس یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ دیں گے اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، بنی اسرائیل میں، سورۃ بنی اسرائیل میں، کہ اے میرے بندے یہ تیری کتاب ہے، پڑھ اپنے اعمال نامے کی کتاب۔ آج اپنے اوپر تو خود گواہ کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج اپنے اوپر سب سے بہترین گواہ تو خود ہی ہے، یہ تیری ساری زندگی کے اعمال نامے لکھے ہوئے ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں اگر ہم نہ کبھی اپنی زندگی کے اندر، جن لوگوں کو ذرا ڈائری لکھنے کی عادت ہو، وہ اپنی زندگی کے کچھ کام لکھے نا۔ فار ایگزامپل کسی نے میٹرک سے لکھنی شروع کی، وہ جناب ایم فل پی ایچ ڈی تک پہنچ گیا، تو جب ایم فل کا بندہ بیٹھ کے اپنی میٹرک کی ڈائری پڑھتا ہے نا، تو اسے خود آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی بھولی بھولی اور غلط غلط باتیں ہیں۔ یعنی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی اپنی زندگی کی آپ بیتی بھی عجیب لگتی ہے کہ یار کتنی معصوم سی باتیں ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ جب انسان کے سامنے اللہ حکم الحاکمین فرشتوں کی نگرانی میں لکھی ہوئی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی جملہ انسان کے منہ سے نہیں نکلتا مگر اللہ کے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، جب وہ کتاب آپ کے اور میرے سامنے ہوگی تو کس قدر افسوس اور شرمندگی سے مارے جائیں گے انسان۔ اور سورۃ کہف کے اندر ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، ہم قیامت کے دن کتاب واضح کر کے رکھ دیں گے تو آپ دیکھو گے کہ مجرم لوگ اس کتاب کو دیکھ کے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا، مجرم کہیں گے ہائے ہماری بد نصیبی، ہائے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اس کتاب نے تو ہماری نہ کوئی چھوٹی نیکی چھوڑی ہے، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، زندگی کا کوئی ایسا کام نہیں ہے مگر سب اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے ان اعمال کو وہاں ایبسنٹ نہیں، حاضرہ پریزنٹ پائیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ سب اعمال۔ اور تمہارا رب اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بالکل بھی ظلم نہیں کرتا۔
ما یلفظ من قول، نہیں نکالتا کوئی بات، الا لدیہ، مگر اس کے پاس ہے، رقیب کہتے ہیں ساتھی کو، عتید کہتے ہیں الرٹ۔ انسان، ہم اس بات کو، اگر اس آیت کو سب لوگ حفظ کر لیں، کتنی چھوٹی سی آیت ہے، ما یلفظ، نہیں نکالتا، من قول، کوئی بات، الا لدیہ رقیب عتید، مگر ہے اللہ کے پاس رقیب ساتھی، عتید تیار۔ ہم اپنی اللہ کے لیے، کسی کو یاد ہے ہم نے ایک قرآن کلاس میں یہ سلیبس پڑھا ہے، ہم اللہ کے لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ ہم اپنی زبانوں سے ایسے ایسے الفاظ نکالتے ہیں، میں آپ کو ایک حدیث ذکر کیے دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی کبھی بندہ اپنے منہ سے ایک جملہ ایسا نکالتا ہے اور بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس جملے کا، کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اس ایک جملے کی وجہ سے، اس ایک جملے کی وجہ سے 60 ہاتھ لمبا جہنم کے اندر لکھ دیتے ہیں، کہ ایک جملے کی وجہ سے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی انسان اپنے منہ سے ایسا جملہ نکالتا ہے کہ اس جملے کی وجہ سے انسان کو 60 ہاتھ لمبا جنت کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اتنا ضروری مسئلہ یہ کہ اگر انسان کا منہ ہلے، ہم اپنے ان ہلنے والے ہونٹوں کے جواب دیں اللہ کے حضور بھی اور لوگوں کے اندر بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ہمیں اپنی زبان کی وجہ سے افسوس اور شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کر دوں، ایک دفعہ نا اپنی زبان پکڑی ہوئی اور کہنے لگے، اے زبان تو فرما بردار ہو جا، اگر تو فرما بردار رہی تو میرا پورا جسم فرما بردار رہے گا، لیکن اگر تو بگڑ گئی تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی عادل شہزاد صاحب بھی یہی دعا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جی، آپ کی اور ہماری دعا ایک جیسی ہو گئی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، تم میں سے جس بندے کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے، مت بولے، خاموش ہو جائے، کوئی قیامت تھوڑی ٹوٹنے والی ہے، نہ بولے۔ تو بھائی سب احباب، میرے معزز بھائی، قابل قدر بہنیں، دیگر بھی، یہ جہاں جہاں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچے، ہم کم از کم دیکھیں نا، قرآن اگر ہماری زندگی نہیں بدلتا، یہ آیتیں پڑھ کر میرے اندر کوئی اخلاق و کردار کی تعمیر پیدا نہیں ہوتی، مجھے نہیں پڑھنی چاہیے یہ، کیونکہ یہ الٹا وبال جان ہے معاذ اللہ۔ میں آپ سے حدیث ذکر کرتا رہتا ہوں نا کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا۔ آپ سب اپنے رب سے، اللہ کے لیے آپ سب اپنے رب سے، میں بھی، ہم سب اللہ کے حضور دعا کریں اور اللہ سے وعدہ کریں۔ ہم نے ایک دوسرے سے وعدے کر کے کہ یا اللہ، ہم نے تیرے قرآن کی آیت پڑھ لی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ منہ سے کوئی جملہ نہیں نکلتا مگر تیرے نگران فرشتے فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے نا، گناہ سوچنے پر فرشتے نہیں لکھتے، سبحان اللہ، اور نیکی سوچنے پر لکھ لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے، پھر اللہ نے ہمیں یہ زبان جیسی نعمت سے نوازا ہے، ہم اللہ کے لیے کبھی گنگے لوگوں کو دیکھیں، کہیں آپ کو گنگا نظر آ جائے نا تو آپ نے اس آیت کو ذہن میں لانا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے تو اس کو بولنے کی طاقت ہی نہیں دی اور مجھے طاقت دی ہے، میں اس زبان سے موسیقی گنگناتا ہوں معاذ اللہ، ان زبانوں سے ماں باپ کی نافرمانی کے جملے نکالتا ہوں، ان زبانوں سے بد اخلاقی کرتا ہوں، کمزوروں کا دل پاش پاش کر دیتا ہوں، نفرتیں پھیلاتا ہوں، فساد پھیلاتا ہوں، حالانکہ اس زبان سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ بڑے صحابہ کے واقعے آتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ معروف ہیں اس بات پہ کہ وہ قرآن زبان سے قرآن پڑھتے رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے، آپ سب بھی اپنے دل میں بھی، اپنے دماغ کو، میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر زبانوں کا استعمال اچھا ہو جائے، معاشرے میں ہزاروں خرابیاں اس وجہ سے ختم ہو جائیں۔ جھوٹ گیا، غیبت گئی، چغلی گئی، بہتان گیا، گانوں کی شکل میں فحاشی گئی، نفرتیں گئی، دل آزاریاں گئے، کتنے کتنے بڑے جرم ہیں جو ختم ہو جائیں گے صرف زبان کی اصلاح ہونے سے۔ اور اصلاح کیسے ہوگی؟
اللہ کا قرآن پڑھنے سے۔ اور یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں انسان کو جملہ نکالتا مگر اللہ کے نگران فرشتے لکھنے والے ہیں۔ اگر کس کو یاد پھر بھی سمجھ نہیں آئے گا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ اکبر، اور آئے گی موت کی سختی حق کے ساتھ۔ لوگوں پھر یاد رکھو، اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی نا کہ تم نے ایک دن فوت ہونا ہے اور پھر دوبارہ اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے اٹھایا جانا ہے، اگر میرے بندو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ زبانوں کا استعمال اچھا کرنا ہے، اے میرے بندو اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم پر ہم نے 2 نگران فرشتے مقرر کیے ہیں جو تمہارے دائیں اور بائیں بیٹھ کر تمہاری نیکیاں لکھ رہے ہیں، پھر ہمارا اعلان بھی سن لو، وجاءت سکرۃ الموت، اور آئے گی موت کی سختی بالحق کی حق کے ساتھ۔ ہم کہیں گے ذالک ما کنت منہ تحید، پھر ہم کہیں گے یہ ہے وہ موقع جس سے تو بھاگتا تھا، دنیا میں بھاگتا تھا نا موت سے۔ مومن بندے کو موت سے محبت ہوتی ہے، کیسی کمال بات ہے، اس کو تو انتظار ہوتا ہے اس موت کا کہ یار وہ موت کا وقت آئے، اپنے رب سے ملاقات کرے۔ گناہ گار اور فاسق بندہ، نافرمان بندہ، اللہ کا باغی بندہ، عقیدے میں شرک لیے ہوئے انسان کو موت سے نفرت ہوتی ہے، وہ بھاگتا ہے موت سے۔ فرمایا کہ پھر آپ سب کو یاد ہے نا کہ آپ کا ہمارا عنوان یہی چل رہا ہے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے، ہم تمہارا حساب کتاب کریں گے، ہم اس بات پر قادر ہیں، ہم تمہیں ضرور جمع کریں گے۔ فرمایا اچھا چلو مان لیا آپ کو، یہ آپ کے اور میرے لیے باتیں ہیں، ہم اپنے آپ کو مبرہ مت سمجھیں کہ یہ کفار کی باتیں ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اگر تمہیں زبان کا استعمال سمجھ نہیں آتا، اگر کرامن کاتبین کے دائیں بائیں بیٹھنے اور ایک ایک جملہ لکھنے کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا، تو پھر انکار کرو نا موت کا۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو موت کا انکاری ہو، کوئی بھی مذہب۔ خدا کے انکاری موجود ہے معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی ایمان دین اسلام ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو موت کا انکاری ہو۔ فرمایا پھر ایک دن آئے گا کہ تم پر موت کی سختی آ جائے گی بالحق، اور حق کے ساتھ آئے گی۔ پھر ہم کہیں گے ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا۔ اللہ کے لیے ہم قرآن پڑھیں، بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، چلو کچھ لوگوں کی اچھی عادت ہے وہ کمنٹس اس لیے نہیں کرتے، اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے، لیکن کچھ کی اچھی عادت ہے ان کے کرنے سے لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ ہم پچھلے چند دنوں سے اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، کیا قرآن واقعی دل کی حالت بدلتا ہے یا نہیں بدلتا؟ کیا زندگی کے رویے بدلتے ہیں، سوچیں بدلتی ہیں یا نہیں بدلتی؟ اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یا آپ میں سے ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، یعنی میں حیران اس کو چند دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں، جہاں بھی کہیں خیر کا کام ہو وہ فٹافٹ پہنچا ہوتا ہے، جہاں بھی کوئی خیر کا کام ہو۔ تو مجھے تو پورا یقین ہے، اعتماد ہے کہ یہ فقط اللہ کے قرآن کی وجہ سے اس قدر ایمان میں بڑھوتری ممکن ہے کہ قرآن پڑھا جائے، اس سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ذہن اور سوچ بدل دیتا ہے۔ موت کی سختی، حضرت ماشاءاللہ جی، یس، یہ ایک خوبصورت جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو مزید ایمان کی دولت سے نوازے اور استقامت نصیب فرمائے۔ یہ آپ سب احباب تو نہیں جانتے، میں تو جانتا ہوں، جنہوں نے جس کے جو بھی میسج آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی ہم سب کی مدد فرمائے۔ نبی علیہ السلام، موت کی سختی، آپ اور ہم کیا چیز ہیں؟ نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک پیالہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اس پیالے میں ڈالتے، انہیں چہرے پر پھیرتے اور ساتھ یہ فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یہ الفاظ پڑھتے، مت اللہ
تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے، لیکن بے شک اس موت کی بڑی سختی ہیں۔ یہ پیارے نبی فرما رہے ہیں جن کو میرے رب نے اتھارٹی دی تھی، اگر اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہاں اور رہیں۔ اگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ نے اپنے ایک بندے کو 2 آپشنز دیے، ایک یہ کہ وہ اس دنیا میں رہے، دوسرا یہ کہ وہ اس کی ملاقات کو پسند کرے۔ تو فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا ہے۔ اللہم بالرفیق الاعلی، یا اللہ میرا سب سے اچھا دوست تو ہے اور میں آپ کی رفاقت کو پسند کرتا ہوں۔ تو فرمایا اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا، اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو زندگی اور موت کی اتھارٹی دی گئی تھی، اور زمین پر میں قربان جاؤں میرے نبی سے زیادہ پاک پارسا، مطہر اور نیک اور مقدس اور ہر قسم کے عیب سے مبرہ، ہر قسم کے عیوب اللہ رب العزت نے پہلے ہی معاف کر دیے تھے۔ ان سے مبارک ذات کون ہوتی ہے؟ وہ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں آخری وقت بھی، اللہ میں آخری وقت بھی تیری توحید کی گواہی دیتا ہوں۔ ساری زندگی لوگوں کو بھی اللہ کی توحید کا پیغام دیا یا اللہ، لیکن الا ان للموت سکرات، ہائے موت کی بڑی سختی ہے۔ یہ ایک الگ سے عنوان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ، تابعین کہ کس کس کی موت کے وقت کیا کیا الفاظ تھے۔ اور عزیز ساتھیوں، آپ کے اور میری موت کے وقت وہی الفاظ ہوں گے جو الفاظ سب سے زیادہ آپ کی اور میری زندگی میں ہوں گے، یقیناً یہ اللہ کا اصول ہے، اسی طرح ہوگا۔ میں آپ سے، اللہ اکبر، ایک شخص بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بندے کو ہسپتال میں فوت ہوتے دیکھا۔ وفات کے وقت میں نے دیکھا کہ وہ بول رہا تھا 1 2 3 4 1 2 3 4۔ کہنے لگے میں حیران ہو گیا، میرے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ موت کے وقت الفاظ یہ، کوئی توبہ استغفار نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، کوئی خشیت الہی نہیں۔ کہنے لگے میں نے اس کی زندگی کے بارے میں اس کے عزیز و اقربا سے پوچھا تو پتہ لگا یہ مزدوری کرتا تھا اور وہاں ایک فیکٹری میں سارا دن بوریاں گنتا تھا، 1 2 3 4 گنتی کرتا تھا بوریوں کی، اور ساری زندگی یہی، نہ نماز، نہ قرآن، نہ اللہ کا خوف، ساری زندگی بوریاں گنیاں۔ موت کے وقت بھی کلمہ نصیب کیسے ہو؟ پھر موت کے وقت بھی وہی گنتی۔ اگر تو آپ، اور دوسری پریکٹس آپ سب سے دعا کی بھی گزارش ہے، میں حیران ہوں، کل سے شدید بیمار رہا ہوں، شدید یعنی میں بہت مشکل سے نمازیں پڑھ چکا ہوں۔ میں حیران ہوں اللہ کا فضل دیکھ کے، مجھے پورا ایک عجب سی کیفیت تھی کہ آج میں کبھی بھی قرآن کلاس نہیں پڑھا پاؤں گا، لیکن سبحان اللہ و بحمدی، صبح کے وقت بالکل فٹ فریش۔ وہ جس طرح ذاکر نائک کہ پچھلے دنوں لائف ہسٹری پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی، خیر فرام اسٹیمرر ٹو اسلامک اوریٹر، کہ ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ کہتے کہ میری زبان میں بڑی لکناہٹ تھی، اور میں اگر اپنا نام بولتا نا تو میں اس کو اٹر نہیں کر پاتا تھا، میں کہتا تھا ذاکر اس طرح۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کا مبلغ بنا دیا۔ جب میں اسٹیج پہ گفتگو کرتا تو بالکل فلوئنسی سے بولتا، جب نیچے اترتا تو پھر اسی طرح اسٹیمرر اٹکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فجر ٹائم تو ایک قرآن حکیم کی برکت ہے بھی اور ہوتی بھی، اور میری دعا بھی ہوتی ہے اللہ لوگ کتنا پیارا سلسلہ جاری ہے، تو پھر شیطان بھی لوگوں کو تنگ کرتا ہے، ایک دن مس ہو روٹین خراب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب آپ بیمار ہوں تو بیمار بندہ اور تو کچھ نہیں کر سکتا نا، لیکن زبان سے سبحان اللہ تو پڑھ سکتا ہے، لا الہ الا اللہ تو پڑھ سکتا ہے، اور کثرت سے روٹین بنائیں کہ جب بیماری اور اسی طرح کسی مشقت میں پڑو، کثرت سے توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ انشاءاللہ اگر موت کا وقت آ گیا نا اسی بیماری کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کر دے گا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس بندے کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، مطلب کہ توحید پر موت آئی ہے، شرک سے نفی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت دے دے گا۔ اللہ کرے یہ موت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سختیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے۔
یہ جی عادل شہزاد، سب کچھ بدل جاتا ہے قرآن پاک پڑھنے سے، شرط یہی ہے کہ دل لگا کے پڑھا جائے فارمل. بالکل جی، بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات ہے، بجا بات ہے جی. اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق دے. اگلی آیت پڑھی تو بات اور لمبی ہو جائے گی، میں ان آیات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. موت کے اوپر بہت ساری حدیث ہیں، ایک حدیث ذکر کیے دوں. مومن بندے کی موت ایسے آتی ہے جیسے مشکیزے کا تسمہ کھول دیا جائے. مشکیزہ آپ یوں امیجن کریں کہ آپ کسی شاپر کے اندر، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، آمین جی آمین، شکریہ جی، اللہ آپ کو توفیق دے. تو بھائی یہ گھروں میں کسی کو بھی کوئی ہلکی پھلکی بیماری ہے، میں آپ کو ایک پیکج بتا دیتا ہوں. کوئی بھی آپ کو ملے، پتہ چلے اس کی صحت صحیح نہیں، اس کے پاس گئے، اسے دعا دی، لا بأس طہور انشاءاللہ. یہ دعا دی، اس کا مطلب ہے کوئی شک نہیں آپ کی بیماری آپ کے گناہ معاف کرے گی. یہ دعا دینے سے 70,000 فرشتے شام تک آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور روٹین ہے، ہمارے قریب لوگ بیمار ہوتے ہیں، کلاس پر لوگ، گھروں میں بھی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اجر کی امید. مومن کی ایسے موت آتی ہے جیسے مشکیزے کا تسمہ کھول دیا جائے. مشکیزہ پرانے زمانے میں اس میں پانی بھرتے تھے. آپ یوں سمجھو کہ آپ نے کولر لٹکایا ہوا ہے الٹا، اور ایک دم سے کولر کا ڈھکنا کھول دو تو پانی کس طرح آئے گا؟ پورا سارا کولر یوں فیو سیکنڈز میں خالی ہو جائے گا. اور فرمایا گناہگار، کافر اور فاسق بندے کی موت ایسے آتی ہے جیسے کسی ریشم کے ملائم کپڑے کو کانٹے دار جھاڑیوں پر رکھا جائے اور اس کو کھینچا جائے، پاش پاش ہو جائے گی وہ کپڑا اور جھاڑیاں. اللہ تعالی ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ کرے. عزیز ساتھیوں، موت کی سختیوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے، کثرت سے توبہ استغفار، اپنے اعمال کی درستگی. اور قبرستان آپ میں سے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ میں سے کون ہے جو لاسٹ ٹائم قبرستان گیا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں سب سے پہلے، یعنی قریب قریب میں گیا ہوں، کل گیا ہوں، پرسوں گیا ہوں، ود ان اے ویک گیا ہوں، اور ود ان اے منتھ گیا ہوں؟ ایسا کوئی ہے؟ یہ فقط یاد دہانی کے لیے کہ چلو شاید یہ کمنٹس پڑھ کے ہمیں احساس ہو. ہم میں سے اکثر لوگ کئی 6 مہینے، سال قبرستان نہیں جاتے، تو موت کیسے یاد آئے؟ ایک مجلس میں یہاں یہ ابو بکر صدیق بھائی لے رہے ہیں کلاس، میں نے ان سے پوچھا کسی نے آج تک میت کو غسل دیا ہو؟ کوئی بندہ نہیں. اور میں نے پوچھا کسی نے میت کبھی قبر میں اتاری ہو؟ کسی کا ہاتھ نہیں کھڑا ہوا. جب ہم یہ کام کرتے ہی نہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی برکات سے نوازے. ایک بھائی ہے جی، ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں جی، ہم سے تو اچھے ہی ہیں ماشاءاللہ. جب ہم ایسے کاموں میں انوالو ہوتے ہی نہیں ہیں جو آخرت کے قریب کرتے ہیں، ہماری کیسے اصلاح ہو سکتی ہے؟ 1 ویک ہو گیا بھائی، یہ بھی اچھے بندے ہیں جو 1 ویک اور یہ جلدی گئے ہیں، ورنہ میرے جیسے کمزور لوگ تو بڑی دیر ہو گئی ہوتی ہے اس طرح کے. یہ خیر کا کام ہم نہیں کرتے. تو میں آپ سب سے، ہم اپنی قرآن کلاس کو الفاظ کو، پھر آیات کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. اسائنمنٹ میں پھر ذکر کیے دیتا ہوں کیونکہ آپ پہ ایک رسپانسبلٹی کا بوجھ ہوتا ہے، بندہ اس کی وجہ سے قرآن کو پڑھ لیتا ہے. میں اینڈ پہ نا، کچھ دوست تو بہت روٹین سے قرآن کلاس لیتے ہیں. آپ سب احباب سے یہ مشورہ بھی کرنا چاہوں گا، ہماری جب یہ صورت کمپلیٹ ہو جائے تو ہم اس کا ٹیسٹ نہ لے لیں ایک، اسی طرح جس طرح اسکرین پہ آپ کو آیات شو ہو رہی ہیں، اسی طرح ایک دن کوسچن پیپر شو ہوگا، آپ پاس آدھا گھنٹہ ٹائم ہوگا، آپ وہ ریٹن پیپر کوئی بھی 10 to 15 مارکس کا 10 to 15 منٹس میں کور ہونے والا پیپر ہوگا، آپ اس کو لکھیں، اس کی تصویر لیں، یہی کمنٹس میں شیئر کر دیں. بعد میں ہم اس کی چیکنگ کر کے گریڈنگ کر دیں گے. اور انشاءاللہ یہ یہاں کچھ کولیگز کا تو بہت زیادہ ذوق ہے، میں ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تیرا شکر ہے کہ ورنہ میں چونکہ صحت کی کمزوری کی وجہ سے گھر ہوں، تو گھر آ کے اس قدر قرآن کلاس روٹین سے پڑھانا مشکل ہو جاتے ہیں. تو جب سے یہ آن لائن یہ لائیو والا سلسلہ آیا تو اس پہ بھی اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. تو پھر ہم ٹیسٹ لے لیں گے، ٹیسٹ میں ٹاپ 1 2 3 جو بھائی ہوں گے، جو فیلوز کولی، انشاءاللہ ان کو کوئی انعام بھی دینے کی کوشش کریں گے. مقصد یہی کہ کسی بہانے سے اللہ کے قرآن سے کوئی بندہ محبت شروع کرے،
انعام کی محبت میں، ہمارے مجبور کرنے کی محبت میں، اللہ کرے اس کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ اس سوال کا آپ نے جواب ساتھ ساتھ دیتے آنا، اینڈ پہ دے دیجیے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، جو وسوسے ڈالتا ہے بِهِ ساتھ، نفس، اس کا نفس۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہمیں سب پتہ ہے اس کا نفس اس کو کیا وسوسے ڈالتا ہے۔ وَنَحْنُ، اور ہم، اقرب، قریب ہیں اس کے، الیہ من حبل الورید، اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان، جب دو لینے والے لیتے ہیں، عن الیمین، دائیں جانب سے، وعن الشمال، اور بائیں جانب سے، قعید، بیٹھے ہوئے۔ جب دو لکھنے والے فرشتے ایک دائیں اور بائیں جانب سے الرٹ فرشتے لکھ لیتے ہیں، ما یلفظ من قول، جی ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ جی، جنہوں نے محنت کی، اچھے اسٹوڈنٹ سب یہی کہتے ہیں کہ ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ یہ آپ سب دیکھتے ہوں گے، علی اسلم بھائی، ان کی تو ڈیلی اسائنمنٹس اور سب کچھ آ رہا ہوتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آمین۔ آج ہمارا قرآن لرنر بھی ایکٹیو ہے، لگتا ہے کوئی اور ایڈمن صاحب ہیں۔ یہ بھائی میں آمین آمین نہیں کر رہا، یہ ہمارے کوئی اور ایڈمن صاحب ہیں، تو آئی تھنک آج وہ کلاس لے رہے ہونے ہیں، تو وہ پھر آمین آمین کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول، نہیں نکالتا کوئی لفظ، الا لدیہ، مگر ہے اس کے، الا لدیہ، مگر لدیہ طرف ہی اس کی، رقیب ساتھی ہے، عتید تیار، مگر اس کی طرف سے تیار ساتھی، یعنی فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ وجات سکرۃ الموت بالحق، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھاگنے والوں سے مت بنائے، بلکہ موت کی آرزو کرنے والا بنائے۔ ہم نے شہادت کی دعا مانگی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دور نہیں ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام شہادت کی دعائیں مانگتے تھے، موت سے بھاگنے والے نہیں تھے۔ اچھا جی بھائی جی، وہ سورت ملک کا بھی ٹیسٹ ہے ہمارا، بالکل جی، یہ اوکاڑا کی ہماری ٹیم ہے ماشاءاللہ، تو ان کا سورت ملک کا ٹیسٹ بھی ہے۔ بھائی آپ کا ٹیسٹ کی مجھے ڈیٹ تو یاد نہیں رہی، ضرور لیں گے جی، اور سورت ملک کا آپ کا ٹیسٹ اوکاڑا میں ہوگا، تو اگر آپ پسند کریں تو آپ سورت قاف کا بھی ٹیسٹ دیں۔ ماشاءاللہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیسٹ ہونا چاہیے جی، ضرور ہوگا جی۔ جن کے بارے میں مجھے جتنا حسن ظن تھا، میں نے وہ رسپانس فوری دیکھ لیا، ضرور ہوگا جی انشاءاللہ ٹیسٹ۔ باقی احباب کیا کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ، شاید مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے کون کون لیتا ہے، لیکن شاید اسکرین سے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ کون کون کلاس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، اس لیے بھی میرا دل ہوتا ہے کہ کمنٹس میں پوچھ لیا جائے۔ تو ٹیسٹ ہونا چاہیے، ٹیسٹ ایک دو دن پہلے بتا دیا میں نے جی، ماشاءاللہ آپ کو ایڈوانس بتا دیا، آج ہی بتا دیا، ہم صورت کو ریپیٹ کر دیں گے، لیکن فکس بھی بتا دیں گے کہ کل نہیں پرسوں ٹیسٹ ہوگا۔ آپ اس کو تیار کرتے ہیں، ایک بہت اچھا سیشن ہوگا انشاءاللہ، آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ فون پہ بیٹھے بیٹھے قرآن سیکھ لیا۔ الحمدللہ، ہم انشاءاللہ اس پہ کو اچھا انعام بھی دیں گے۔ ٹیسٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، باقی احباب بتائیں، فقط حوصلہ افزائی کے لیے۔ ایک تو یہ ایک بہترین یادیں ہوں گی کہ جی میں نے قرآن کا ایک جگہ ٹیسٹ دیا، قرآن سیکھا، بلکہ مجھے یاد ہے ہمارا بھی یہ ذوق جی ہونا چاہیے، اس سے بہت سارا فائدہ ہوگا، بہت کچھ، ٹیسٹ سے کافی فائدہ۔ لو جی مجاہد صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مجاہد بھائی السلام علیکم۔ یہ ہم نے مجاہد بھائی سے ٹیسٹ کا افتتاح کیا تھا فیصل آباد میں فرسٹ ٹائم، اب یہ ہمیں یاد نہیں کرتے، ہم ان کو بہت یاد کرتے ہیں۔ عبداللہ حسن بھائی یہ تو ہمارے ویسے بڑے محترم ہیں الحمدللہ، لیکن مجھے مجاہد بھائی کے آنے پہ بڑا تعجب اور بڑی خوشی ہوا۔ یہ تو برفوں میں سیر کرنے گیا ہوئے تھے، میں ان کی پیاری پیاری تصاویر لائک کرتا رہا ہوں۔ ہوگا جی ہوگا انشاءاللہ، ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ جی، ٹیسٹ ہوگا، اس پہ انعام۔ میں آپ کو ٹیسٹ کی ایک سٹوری بتاؤں، ہم نے سیکنڈ ایئر میں ہمارے پاس، شاید یہ یہاں بلال بھائی موجود ہیں، وہ جانتے ہوں، تو ہمارے گھر ایک ٹیچر پڑھانے آتے تھے، تو ان کے ساتھ ہم نے ٹیسٹ کی سیریز شروع کی تھی، سورۃ بقرہ کی۔ تو وہ 2 گھروں میں پڑھاتے تھے، وہاں بھی وہ بچے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے تھے، ہم بھی اس کلاس میں تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ان کا ٹیسٹ بنانا ہے، ان کو کہا کہ آپ نے حمزہ کا ٹیسٹ بنایا۔
تو ہم نے بڑی محنت سے بڑا مشکل ٹیسٹ اور پیپر بنایا، تو آئی تھنک 98 مارکس تھے 100 میں سے. تو شاید وہ ایک بیسک سٹیپ تھا قرآن سے محبت کی طرف نا. اس کے بعد تو بہت محبت بڑھی رہی. تو آپ انشاءاللہ جی ہوگا ٹیسٹ. اب تو مجھے آپ کے فیڈ بیک اور رسپانس سے اور خوشی ہوئی. آپ ان آیات کو ریپیٹ کریں، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عبد المتین صاحب شاید چلے گئے، ورنہ وہ بھی ٹیسٹ کے بڑے حامیوں میں شامل ہیں. کچھ ہماری یہاں دیگر ہماری بہنیں بھی موجود ہیں، ان احباب سے بھی. وہ ان کا مجھے جب آپ یہ کہتے ہیں تو ان کا رپلائی شاید وہ یہاں مناسب نہیں سمجھتی، پھر مجھے واٹس ایپ پہ رپلائی آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ جی ان کا بھی ٹیسٹ ہوگا، لیکن ہوگا اسی طرح لائیو کوسچن پیپر شو ہوگا. آپ نے اسی ٹائم جو 10-15 منٹ کا ہوگا یہیں شیئر کر دینا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو چیک کریں گے. اور کسی کا کوئی کوسچن ہو، ورنہ ہم اپنا سیشن ختم کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. پھر وہی اناؤنسمنٹ، آپ اپنے دیگر کولیگس، ریلیٹیوز کو، دوستوں کو بھی انوائٹ کریں. کچھ لوگ یہاں لوگوں کی دوسروں کی طرف سے انوائٹڈ ہیں اور وہ یہاں شوق سے آ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو آپ بھی کائنڈلی جو آپ کے باقی دوست احباب ہیں ان سب کو اس کام میں انوائٹ کریں. تو آپ کی اس چھوٹی سی دعوت کی وجہ سے وہ لوگ بھی قرآن سیکھنا سمجھنا شروع کر دیں گے. فیضان بھائی بھی موجود ہیں جی، ان کے پاس بھی فیصل گارڈن میں ہم قرآن کلاس. ٹیسٹ کس ٹائپ کا ہوگا؟ ٹیسٹ بڑا سمپل، اٹ مین کہ ورڈز میننگ ہوں گے. فار ایگزامپل 5 الفاظ ہوں گے، آپ نے ان 5 الفاظ کا میننگ لکھنا ہوگا. ایک کوسچن یہ. دوسرا 2 آیات ہوں گی، پوری آیات ان کا ترجمہ کرنا ہوگا. کوسچن نمبر 2. تھرڈ جی کوئی بھی کیونکہ ہم نے تھوڑی سی تفسیر پڑھی، مثلا میں آپ کو کہہ دوں گا موت کے بارے میں کوئی حدیث لکھ دیں، تو آپ موت کے بارے میں کوئی حدیث لکھ دیں. جیسے میں نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کدھر موجود ہیں، انسان کی شاہرب کے قریب اللہ نے کہا کہ ہمیں شاہرب کے بھی قریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کدھر موجود ہیں؟ تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں جی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہیں. تو ٹیسٹ اس ٹائپ کا ہوگا، یعنی تھیوریٹیکل اس میں کوسچن بھی ہوگا. تھیوریٹیکل کے اس کی مفہوم، ترجمہ اور تفسیر سے ریلیٹڈ ہلکا سا ٹچ کہ پتہ تو ہو کہ کیا کانسیپٹ ہے، کیا تھیم ہے. اور دوسرا پوری آیت کی کا ترجمہ کرنا. تیسرا یہ ورڈز کے میننگ، زیادہ اس کو کمپلیکیٹڈ نہیں کریں گے. تو تھیوری بھی ہوگی، نومیریکلز بھی ہوں گے. وائوا تو اب ہے نہیں، اگر آپ میڈیکل کے ہوتے تو آپ کی اوسپی بھی لیتے. مزید انفارمیشن کے لیے رابطہ لے سکتے ہیں. میں نے آپ سے بولا نا یہ آج ہمارے ایڈمن صاحب ایکٹیو ہیں، تو یہ قرآن لرنر سے بار بار میرا نمبر شیئر ہو رہا ہے. میرا نمبر امید تو ہے سب احباب کے پاس ہوگا، جن کے پاس نہیں ہوگا ان کے پاس پہ آ جائے گا. لیں جی، بہت شکریہ. آپ اپنے دوستوں کو ضرور اس میں انوائٹ کریں، آپ کی وجہ سے کوئی اور اسی بہانے قرآن سیکھنے لگ جائے گا. اس کو شیئر بھی کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.